Assalamu alaikum. Welcome to our channel Novelistan Urdu Novels Library. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 6۔ امید ہے آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ بہت اس کی ریکویسٹ بھی تھی کہ اس کو ای بک کے بجائے اس میں دیں، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس اتنا اچھا نہیں ہے۔ فرسٹ ایپیسوڈ پہ رسپانس تھا، پھر اس کے بعد بالکل آپ لوگ جو ہے نا، ایسا لگ رہا ہے میرے سارے جو ویورز ہیں نا وہ سو گئے ہیں یا کہیں کھو گئے ہیں، کہیں گم ہو گئے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جاگ جائیں اور ویڈیوز پہ رسپانس دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے ریویوز بھی دیں۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ اس کی سانس بند ہونے کو ہوئی تو وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی، جس پر وہ طنزیہ مسکراہٹ لیے اسے چھوڑ پیچھے ہوا۔ ماہرہ کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا جسے یارم نے دلچسپی سے دیکھا، جیسے یہی تو چاہتا ہو وہ۔ اب لگ رہی ہو تم میرے نام کی بیوی، تمہارے چہرے پر یہ قربت کے رنگ لوگوں کی زبان پر تالے لگانے کے لیے کافی ہوں گے کہ ہماری رات کیسی گزری ہے۔ اس نے دانتوں کا کونا لبوں تلے میچتے اس کی بے بسی کا لطف اٹھاتے کہا تو وہ شدت ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں سے اس سوداگر کو دیکھ کر رہ گئی جس نے رات اس کے مان کی کرچیاں بکھیر کر آئینے میں خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ چھوڑا تھا، اور اب وہ کیسے سفاک بنا اس کے اجڑنے کے قصے اسی کو سنا رہا تھا۔ اس نے شدت سے اس دن کو کوسا جس دن اس کے دل میں یارم کی محبت ڈالی تھی۔ بہت برے ہو تم، وہ آنسوؤں کے درمیان ہچکی لیتی بولی تو وہ اس کے کان کے قریب جھکتا گرم سانسیں چھوڑتا بولا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، کیا رات کو اندازہ نہیں ہوا؟ وہ تلخی سے طنزیہ مسکراہٹ سجائے اس سے بولا تو صبر کا پیمانہ چھلکتے اس کا ہاتھ اٹھا تھا جو اس مقابل گھاک شخص نے بیچ میں ہی روکتے اسے جھٹکا دیا تھا، اور بازو مروڑتے گھما کر اس کی کمر اپنے سینے سے لگاتے غرا کر بولا، اتنی جرت ہے تم میں کہ اپنے شوہر کے منہ پر چھاپ چھوڑ سکو، بولو اپنا عاشق سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ اس کا ہاتھ اتنی شدت سے دبوچتا بولا کہ اس کی درد کے مارے آہ نکل پڑی تھی۔ یارم چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ ٹپ ٹپ برستے سرخ آنکھوں سے بولی۔ ماہرہ ڈارلنگ، شوہر ہوں تمہارا، یہ ہاتھ اٹھانا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، تمہیں کیا اندازہ ہے اس بات کا؟ وہ اپنے سخت فولادی انگلیوں سے اس کی کمر دبوچتا بولا تو اس نے تھوک نکلا، رات تک کا انتظار کون کرے گا، اس کی سزا تو تمہیں ابھی ملے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی یارم نے دانت اس کی گردن میں گاڑے تھے کہ اس کی درد کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی اسے گھماتے وہ اسے لبوں پر اتنی سختی سے جھکا کہ اس کی چیخیں گلے میں ہی گھٹ گئی، اور وہ درد کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ اگر یارم نے اسے کمر سے تھاما نہ ہوتا تو یقیناً وہ زمین بوس ہو گئی ہوتی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے بیوی، جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کی سزا تمہیں تل تل مر کر بھگتنی پڑے گی، وہ اسے جھٹکے سے پیچھے کرتے بولا تو وہ بیڈ پر گرتے بری طرح رو پڑی۔ وہ نفرت سے سر جھٹکتے فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں نیچے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے آئے تو سب خوشی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یارم نے پہلے اس کے لیے کرسی کھینچی تو سب کی نظروں میں ستائش ابھری تھی اس کے اس عمل پر، جبکہ ماہرہ اس کا دوگلا پن دیکھ کر رہ گئی۔ پھر بڑے ضبط سے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجاتی وہاں بیٹھی۔ اتنی دیر کر دی، ہم کب سے انتظار کر رہے تھے، سردار نے یارم کو گھونٹتے کہا تو وہ دانت دکھانے لگا۔ آپ بھی تو روز لیٹ آتے ہیں ماما کے ساتھ، میں نے کبھی کچھ کہا؟
وہ دانت نکوستے بولا تو سردار جی جان سے جلا۔ اس کی بات پر آفاف سرخ ہوئی جبکہ یلدرم کا چھٹ پار کہکا گونجا تھا جسے سردار نے خوخوار آنکھوں سے دیکھا۔ تیرے ہی کرموں کا پھل ہے، اب یوں تب کیوں رہا ہے؟ یلدرم کے کہنے پر سردار نے یارم کو گھورا۔ تم میرے ہی بیٹے ہو نا، تو سوتیلوں والا سلوک کرنا ضروری ہے؟ اس کی بات پر ایک بار پھر یارم کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ آپ کا بیٹا ہوں تبھی تو حرکتیں آپ پر گئی ہیں۔ اس کی بات پر سردار اسے مارنے اٹھنے لگا تو آفاف نے اسے ایسی نظروں سے گھورا کہ وہ دوبارہ بیٹھ گیا، جس پر سب دبی ہنسی ہنس دیے۔ میرا یارم کو دھوکہ دیے واپس اس برے شخص کے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ وہ اس نامحرم کے لیے تیار ہو کر آئی تھی جس سے اس کا کوئی رشتہ تک نہ تھا۔ جیسے ہی وہ دائم نامی شخص اندر داخل ہوا وہ فوراً بے باکی سے اس کے ساتھ لپٹ گئی، جسے اپنی باہوں میں بھرے دیکھ دائم نامی اس شخص کے چہرے پر شیطانیت بھری مسکراہٹ چھا گئی۔ آ گئی اپنے ہونے والے شوہر کو دھوکہ دے کر، وہ اس کی تھوڑی کو کاٹتے بے باکی سے بولا تو وہ بھی چالاکی سے ہنس دی۔ تمہاری شخصیت ہی ایسی ہے کہ اس جیسے لاکھوں قربان کر سکتی ہوں میں تم پر۔ اس نے دائم کے لبوں کو چھوتے کہا تو وہ اس کی خواہش سمجھ کر مسکرا دیا۔ تم بہت بے صبری ہو، میرا اس کے گلے میں باہوں کا ہار ڈالتے بولی تو اس شخص نے اسے جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، جس پر میرا نے اس کے کان کی لو پر لب رکھتے انہیں شرارت سے کاٹ لیا۔ تو کیا تم یہ سب نہیں چاہتے؟ وہ تو شرم و حیا جیسے سب کچھ بھلائے بیٹھی تھی، جس پر اس شخص نے میرا کو حیوانیت سے دیکھا۔ پھر آج رات مجھ سے رحم کی توقع بالکل مت کرنا، وہ غلاظت بھرے لہجے میں کہتے اسے بیڈ پر پھینکتے بولا، اور پھر وہ کھیل شروع ہوا جو ہر ابن آدم اور حوا کی بیٹیوں کو تار تار کر دیتا ہے۔ پھر پوری رات دائم اپنی ہوس میرا سے مٹاتا رہا اور وہ لڑکی اسے محبت سمجھتی رہی، اس بات سے انجان کہ یہ صرف شراب ہے، دولت کی بھوک نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ اسے یہ شخص جو اس کے جسم کو نوچ رہا تھا وہ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے دائم جو کہ سگریٹ پی رہا تھا اس کے منہ پر بوسہ دیا۔ کیا ہوا؟ کیا کل رات تمہارا لطف ادھورا رہ گیا؟ وہ اسے چمڑتے بولا تو وہ ایک ادا سے کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیوں، تم تھک گئے ہو کیا؟ یہ سننا تھا کہ وہ شیطان پھر اسے اپنی آغوش میں لیے نام کی محبت دکھانے لگا تھا۔ اب بس بھی کرو، مجھے تیار ہونا ہے۔ وہ اسے چھوڑ نائٹی باندھتی واش روم فریش ہونے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ تیار ہو کر باہر آئی تو دائم نے ڈائمنڈ کا نیکلس اس کی نازک گردن کی زینت بنایا۔ اس دفعہ جب میں باہر گیا تو یہ تمہارے لیے پسند کیا، بہت جچے گا تم پر یہ ہر حالت میں، وہ ذومانی انداز میں بولا تو میرا نے پلٹ کر اس سے جڑتے اس پر محبت کی برسات کر دی۔ یہ غلاظت میں ڈوبے لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اپنی جنسی خوشی کی خاطر وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوس چاہے دولت کی ہو یا جسم کی، آپ کو برائیوں کے دلدل میں دھکیل دیتی ہے، جس کی سزا صرف دردناک عذاب ہے۔ اس لیے ہمیں اچھائی کا دامن تھام لینا چاہیے اور رب سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ماہرہ، خوش ہو تم؟ عفاف نے سب کے جانے کے بعد اس سے پوچھا تو وہ اسٹل ہوئی تھی اس کے سوال پر۔ جی آنی، میں بہت خوش ہوں، وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی، مگر اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہ پہنچ پائی۔
تو پھر مجھے کیوں نہیں لگ رہی؟ اس کے اتنے سیدھے سادے انداز میں منہ پر ہی کہہ دینے پر کچھ لمحے تک ماہرہ کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ آخر عفاف کیسے مان جاتی اس کے دل کی بات؟ آخر عفاف کیسے جان جاتی تھی اس کے دل کی بات؟ دل کا رشتہ رکھتی تھی وہ، اس سے کیسے نہ جان پاتی؟ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ کیونکہ تمہاری مسکراہٹ تمہاری آنکھوں تک نہیں پہنچ پا رہی میری جان، اور یہی بات مجھے کھٹک رہی ہے۔ وہ اس کا چہرہ پیار سے چھوتے بولی تو ماہرہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی۔ آنی میں خوش ہوں، آخر کار میری محبت جو مجھے مل گئی، لیکن ابھی یہ سب اتنا اچانک ہوا ہے کہ میں سب کچھ ہینڈل نہیں کر پا رہی۔ وقت کے ساتھ میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ مسکرا کر عفاف کے گلے لگتے بولی تو اس نے بھی محبت سے ماہرہ کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ اگر یارم کبھی تمہیں دکھ پہنچائے یا دل دکھانے والی بات کرے تو مجھے بتانا ماہرہ، یہ کبھی مت سمجھنا کہ یارم میرا بیٹا ہے تو اس کو معاف کر دوں گی میں، اور کبھی اپنے حق سے پیچھے مت ہٹنا۔ اپنی محبت کو پا لینا ہی سب کچھ نہیں، اسے جیتنا پڑتا ہے، اور میں خوب جانتی ہوں کہ میری ماہرہ سے بہتر تو کسی کا دل کوئی جیت ہی نہیں سکتا۔ وہ پیار سے اس کی تھوڑی چھوتے بولی تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ دل سے ذرا بوجھ اترا تھا اور ایک نئی راہ ملی تھی۔ اب وہ یارم کے دل میں اپنی جگہ بنا کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اس کے دیے جتنے مرضی دکھ سہنے پڑے۔ ہاں، دنیا کا چھپا چھپا چھاننا پڑے تو وہ بھی کر گزروں، مجھے ہر حال میں میرا تک پہنچنا ہے۔ ماہرہ نے اندر داخل ہوتے یارم کو فون پر بات کرتے سنا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کیا اب بھی وہ اپنے دل سے میرا کو نہیں نکال پایا تھا؟ اب تو وہ اس کی زندگی میں آ گئی تو کیا اب بھی وہ میرا کو چاہتا تھا؟ ہاں، آخر تھی تو وہ اس کی پہلی محبت، آخر کیسے وہ اس کو بھلا پاتا؟ دوسری عورت تو وہ تھی جسے نہ چاہتے ہوئے بھی صرف انتقاماً اپنی زندگی میں داخل کیا تھا۔ پھر بھلا یارم کی زندگی میں اس کی کیا حیثیت؟ اس نے اندر داخل ہوتے نامحسوس انداز میں اپنی آنکھ کے کونے سے آنسو کا قطرہ صاف کیا۔ اس کے اندر داخل ہونے پر یارم اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ یقیناً وہ اس کی باتیں سن چکی ہوگی۔ ایک دم ہی اسے دلچسپی نے آن گھیرا۔ باتیں سن رہی تھی میری؟ وہ اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا تو اس نے فوراً سے پہلے اپنی نگاہیں چرائی تھی۔ جتنا اونچا تم بول رہے تھے کوئی بھی سن سکتا تھا، پھر میں کیوں نہیں؟ اس نے کندھے اچکاتے کہا اور اس کے پاس سے گزرتی بیڈ شیٹ جھاڑنے لگی۔ مان کیوں نہیں لیتی؟ جلن ہوتی ہے تمہیں؟ وہ اسے چلاتے ہوئے بولا، جس پر اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا، مگر بولی کچھ نہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے اپنی بات نہ سنتے دیکھ یارم نے اس کا بازو دبوچتے نزدیک کھینچا۔ تم سے بات کر رہا ہوں میں، اگر تمہیں فرق نہیں پڑتا تو یہ نگاہیں جھکی جھکی کیوں ہیں، جیسے چور ہو ان میں؟ اب اس نے اس کی تھوڑی اوپر کرتے کہا تو اس نے اپنی کپکپاتی پلکوں کی جھالر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کی محبت کی داستان کوئی نادان بھی پڑھ سکتا تھا۔ وہ تو پھر اس کا شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاطر کھلاڑی تھا جو اسے تڑپا تڑپا کر لطف اٹھا رہا تھا۔ تب کہاں تھے یہ آنسو جب میری محبت کا دل دکھا رہی تھی تم؟ یارم نے اس کی پلکوں سے آنسو چنتے کہا تو مائرہ نے جھٹپٹاتے ہوئے خود کو چھڑانا چاہا، مگر مقابل بھی چوکنا بیٹھا تھا، اپنی گرفت ذرا بھی ہلکی نہ ہونے دی۔ اب بھاگ کیوں رہی ہو؟ جو خمیازہ کیا ہے بھگتنا تو پڑے گا۔ ویسے میں سوچتا ہوں کہ کتنا تکلیف دہ ہوگا نا یہ تمہارے لیے کہ تمہارا شوہر تمہیں چاہتے ہوئے کسی اور کو چاہتا ہے۔
یقیناً درد تو ہوتا ہوگا۔ وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتے بولا تو ماہرہ کے لب لرزنے لگے۔ اس نے خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا جتنا اب کر رہی تھی۔ چھوڑو، مجھے نہیں ہے محبت تم سے۔ ارے تم کیا جانو محبت کے معنی؟ جو دوسروں کو اذیت دیتے ہیں کبھی اپنی محبت نہیں پایا کرتے۔ اس کی بات یارم کو جلا کر خاک کر گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ بد دعا دے رہی ہو مجھے؟ وہ دانت پیستے بولا۔ جو دوسروں کا جینا اجینر کرتے ہیں انہیں عام سی بات بھی کسی بد دعا سے کم نہیں لگتی۔ اس نے بھی نڈر ہوتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہمیشہ کی طرح کہ پلیز ریسپانس دیا کریں۔ ویڈیو دیکھ کر آپ لوگ آگے گزر جاتے ہیں، ویوز 700 600 1000 ہوتے ہیں، لیکن لائک صرف 10 12 13 14 اتنے لائکس ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کرنے کے پیسے نہیں لگتے، رائٹرز کو سپورٹ کیا کریں۔ ویڈیو بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے، ایک بار آپ لوگ بھی پلیز ٹرائی کر کے دیکھیے گا کبھی بنانا، یا آپ لوگ لگاتار 50 منٹ بول کے چیک کیجیے گا، یا لگاتار 25 منٹ بول کے چیک کیجیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔